تقریباً اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لندن میں بزم سخن برطانیہ کا قیام عمل میں لائے، پھر بزم سخن کے نام سے ٹیلی ویژن پر ایک شمع جلائی جو ماشاء اللہ 3 برس سے روشن ہے، اور اس پروگرام میں انہوں نے لندن میں، برطانیہ میں یا برطانیہ آنے والے مختلف شعراء، بے شمار شعراء کو اپنے پروگرام میں سامعین سے، ناظرین سے روشناس کرایا، ان سے گفتگو کی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ محفل یہاں پر سجائی ہوئی ہے۔ بزم سخن کے نام سے ٹیلی ویژن پر بھی ہر ہفتے ہوتی ہے، اور گاہے بگاہے یہ محفلیں، یہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے منتظم اعلیٰ جناب سہیل زرار خریش۔ بہت بہت شکریہ عابد بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو آج کے اس دن کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ پاکستان سے محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی تصویر بھی یہاں رکھی ہے، اور وہ جس طرح گھور رہے ہیں تو داد بھی دے رہے ہوں گے یقیناً دل سے، جو اشعار یہاں پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ بھی تھوڑی سی داد دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اشعار سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ گھر جا کے سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن داد دینے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنے احباب اتنے دور سے آئے ہیں وہ بڑا، دیکھیں نا، اشعار کہنا آسان نہیں ہے، خون دل صرف کی جاتی ہے تو باہر آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ تو وہ اپنا دکھ سنا رہا ہے، اس دکھ پہ آپ سے واہ چاہتا ہے، دیکھیں نا، غم سنا کے واہ چاہ رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کم سے کم دکھ پر واہ تو کرے۔ صدر صاحب، آپ کی اجازت سے چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ پچھلے دنوں عارف صاحب میرے پروگرام میں آئے اور یہ افریقہ کے حوالے سے اپنے قصے سنا رہے تھے کہ وہاں کس طرح انہوں نے جو ہے اردو کی آبیاری کی، اور عابد صاحب نے اور ان لوگوں نے مل کے، جہاں اردو سمجھنے والے نہیں تھے، بولنے والے نہیں تھے، تو اس کے حوالے سے چند اشعار ہو گئے تھے، اگر اجازت ہو صدر صاحب کی تو۔ پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، میرے آبا جب اردو بولتے تھے۔ بہت شکریہ۔ پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، میرے آبا جب اردو بولتے تھے۔ اور اب جو صورتحال ہے کہ بہت مفقود ہیں اب ایسے دانا، علامہ صاحب شعر دیکھیے کہ بہت مفقود ہیں اب ایسے دانا، جو پہلے تولتے پھر بولتے تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت مفقود ہیں اب ایسے دانا، جو پہلے تولتے پھر بولتے تھے، اور فقط ٹپکا کے چند آنکھوں سے آنسو، فقط ٹپکا کے چند آنکھوں سے آنسو، مجھے وہ موتیوں میں تولتے تھے۔ بہت شکریہ۔ فقط ٹپکا کے چند آنکھوں سے آنسو، مجھے وہ موتیوں میں تولتے تھے، اور بہت خوشباش تھا ماحول دل کا، بہت خوشباش تھا ماحول دل کا، خاموشی کے ترانے بولتے تھے۔ بہت خوشباش تھا ماحول دل کا، خاموشی کے ترانے بولتے تھے، پرندے بھی خوشی سے ڈولتے تھے، میرے آبا جب اردو بولتے تھے۔ اور چند اشعار کی اور آج کل کے حالات کے حوالے سے اگر اجازت چاہوں گا میں آپ سے، کہ جذبوں کی تجارت جاری ہے، جذبوں کی تجارت جاری ہے، ہر سمت عدالت جاری ہے، جذبوں کی تجارت جاری ہے، ہر سمت عدالت جاری ہے، اور رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، بس رسم مروت جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ رشتے تو کبھی کے ختم ہوئے، بس رسم مروت جاری ہے، اور سب جھوٹ کی نسلیں دفن ہوئیں، سب جھوٹ کی نسلیں
دفن ہوئی سچ والے کی امت جاری ہے. سب جھوٹ کی نسلیں دفن ہوئیں، سچ والے کی امت جاری ہے. اور بہت سے سیاستدان بھی یہاں موجود ہیں کہ شعلوں میں لپٹتی بستی میں، شہری صاحب، شعلوں میں لپٹتی بستی میں پھر شوق سیاست جاری ہے. شعلوں میں لپٹتی بستی میں پھر شوق سیاست جاری ہے. اور آواز کے اندھے رستوں میں، آواز کے اندھے رستوں میں خاموش بغاوت جاری ہے. بہت شکریہ. آواز کے اندھے رستوں میں خاموش بغاوت جاری ہے. اور جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، جس دن سے خلش تم دوست ہوئے، عابد بھائی کی طرف سے یہ شعر ہے کہ جس دن سے خلش تم دوست ہوئے اس دن سے قیامت جاری ہے. جس دن سے خلش تم دوست ہوئے اس دن سے قیامت جاری ہے. جذبوں کی تجارت جاری ہے، ہر سمت عدالت جاری ہے. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. خاص کر کچھ احباب جو ہیں وہ بہت دور سے تشریف لائے ہیں. سہیل بابا صاحب بہت دور سے آئے ہیں. ہمارے درمیان ایک اور بہت اچھی ہستی موجود ہیں جو جون ایلیا کی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی تو آپ ان کا کلام بھی ضرور سنیں گے. آپ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر میں بہت شکریہ.